السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں الحمدللہ آیت نمبر 59 تک کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ آیت نمبر 60، 61 اور 62 کی تفسیر شیئر کروں گی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے میدان طیہ میں پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ہمیں اور چیزیں بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صرف ایمان اور عمل صالحہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب ایمان جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تو تفسیر کو شروع سے اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ سو اس میں سے پھوٹ پڑے، اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، قد علمہ ہر ایک نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو، کلو وشربو من رزق اللہ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا اور مت خرابی پیدا کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بھی میدان طیہ کا واقعہ ہے۔ تو اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لاٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس پتھر میں لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے، یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا جو چوکور سائز کا تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا، جب پانی کی حاجت ہوتی اسے زمین پر رکھ کر لاٹھی مار دیتے تھے جس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیتے تھے، اور جب پانی لینا چاہتے تھے تو پھر اس میں لاٹھی مار دیتے تھے جس سے پانی نکلتا تھا۔ روزانہ 6 لاکھ آدمی اس پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے پتھر سے چشمہ پھوٹتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ لق و دق میدان میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا اور ان کے پینے کے لیے پتھر سے چشمے جاری فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ لا تعثوا یہ عصیہ سے مشتق ہے جو خوب زیادہ بڑا فساد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، آپس کا قتل و قتال اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری اور نافرمانی شرعاً اور عقلاً بہت بڑی جہالت اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادع لنا ربک کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض کہ یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے، تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلھا اس کی سبزی یا ساگ، وقثائھا اور کھیرا، وفومیھا اور لہسن، وعدسیھا اور مسور،
و بصلیہا اور پیاز۔ تو بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو میدان طیہ میں بنی اسرائیل کو دونوں وقت کھانے کے لیے منو سلوا ملتا تھا۔ انسان کا کچھ ایسا ہی مزاج ہے کہ وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بددل ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے کھائے۔ تو بنی اسرائیل منو سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے، لیکن انہوں نے طبعی اکتاہٹ کو دیکھا اور اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے اور اف نہ کر سکتے تھے۔ ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبعی اکتاہٹ پر صبر کر لینا ایک معمولی سی بات ہے، لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائیں، ہمیں سبزیاں چاہیے، کھیرا چاہیے، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز چاہیے۔ سوال بھی اس طرز کا کتنا عجیب کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگیں، گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں ہے، اور گویا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لا کر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا ہے، لہٰذا وہ دعا کریں اور وہی مصیبت حل کریں۔ تو ان کا شکریہ تو ایک طرف، ان کی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی، شکریہ کی بجائے ان کو تان کر رہے ہیں، مطلب تانا دے رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ جب مذاق بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا، وہ اپنے پست ذہن کی وجہ سے پستی کو ہی پسند کرتا ہے اور ذلت کا خوگر ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت ذلیل ہو کر رہنے ہی کو پسند کرتی ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خواہشوں کے مطابق جیتا رہوں، چاہے جوتے ہی پڑتے رہیں۔ اب اس آیت کے اگلے پارٹ کی طرف یعنی اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے میں جو خیر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم سو بے شک تمہارے لیے وہ ہے، ما سألتم جو تم نے سوال کیا۔ اب اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ ادا پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسی کسب معاش یعنی روزی کی فکر کیے بغیر اور بغیر کسی محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے، تم اس عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کی طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں، ترکاریاں، دال اور پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ اب یہاں لفظ فوم جو ہے نا، اس کا معنی تفسیر کی کتابوں میں گیہوں بھی لکھا ہے اور لہسن بھی ہے، دونوں ہی معنی یہاں پہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی، علیہم ان لوگوں پر، ذلت والمسکنہ ذلت اور مسکنت، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا اور وہ مستحق ہو گئے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ غصے کے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ پھر فرمایا کہ یہود پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی، یعنی ان کے ساتھ لازم کر دی گئی، وہ برابر ذلیل رہیں گے، جس میں دوسری قوموں کا ماتحت ہونا، جزیہ دینا، مال کا حریص ہونا، بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگنا اور جان کھپانا، یہ سب ذلت میں داخل ہے۔ صاحب معالم التنزیل صفحہ نمبر 78 اور جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ یہود پر چونکہ ذلت اور مسکنت مار دی گئی اور ان کی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی، اس لیے تم ان کو دیکھو گے کہ مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے، اس لیے تمام اہل مذاہب میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک بأنہم یہ اس لیے ہے کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق ناحق یا بغیر حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی،
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے، اور ذلت اور مسکنت کا ان کے ساتھ لازم ہو جانا اور غضب الہی کا مستحق ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر حق کی تصریح اس لیے فرمائی کہ ان کے نزدیک بھی ان کو قتل کرنا ناحق تھا، پھر یہ کہ ان حضرات کے قتل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا قتل کیا ان میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے اسماء گرامی زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا، اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور اس عالم کو بھی جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 62 کی طرف کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والنصارى اور نصارہ، والصابین اور صابین، من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، وعمل صالحا اور جو نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم سو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ رنجیدہ یا غمگین ہوں گے۔ تو پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اور اس کی سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتے اور حدود سے آگے بڑھتے تھے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مطرود اور مردود ہونا کوئی یہودی قوم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور مستحق اجر و ثواب کا ہونا اور قیامت میں بے خوف اور بے غم ہونا بھی کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی کوئی شخص ایمان کی صفت سے متصف ہوگا وہ اپنے رب کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق اور بے خوف اور بے غم ہوگا۔ یہ ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات شریف پر ایمان لائیں اور ہر اس عقیدے کو مانیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کو پوری طرح سے ماننا اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو تسلیم کرنا، یہ ان کے زمانے کے لوگوں کا ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھا۔ جو لوگ ان پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے لیکن بعد میں ان کی شریعت کو بدل دیا اور ان کے دین میں شرک داخل کر دیا تو وہ لوگ مومن نہ رہے۔ یہودیوں نے جب ان کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا تو ان میں جو اب تک مومن تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔ پھر خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جن کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے ہیں۔ تو اب یہ ایمان ہوگا کہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو چاہے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو جتنی قومیں بھی اس دنیا میں بستی ہیں اور جتنے اہل مذاہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے یا اب موجود ہیں، خواہ وہ کسی نبی کے ماننے والے ہوں اور خواہ کسی بھی دین پر ہوں، ان سب پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور وہ ہر عقیدہ تسلیم کریں اور مانیں جو آپ نے بتایا ہے۔
قیامت تک کے لیے ہر قوم، ہر جماعت، ہر فرد اور ہر علاقے کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کسی قسم کا کوئی ایمان معتبر نہیں، صرف یہی ایمان معتبر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کو دل سے مانیں اور تسلیم کریں۔ تو ان سب تصریحات کو سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ لیں کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقراری ہوتے ہوئے آپ کو دل سے نبی مانا، اور یہودی اور نصرانی اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت کو مانے گا اور عمل صالح کرے گا، یعنی نیک عمل کرے گا، تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق اور عمل صالح آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہوگا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب صرف اتنا سا نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور انسانوں کے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کر لیا کرے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جاننے کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس آیت شریفہ میں الذین آمنوا سے صرف اہل اسلام مراد ہیں۔ اس آیت میں الذین ہادو سے یہود مراد ہیں۔ ہاد یہود یعنی توبہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی، اس لیے ان کو ان لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور نام یہود ہے، جماعت کو یہود اور ایک شخص کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف سے منسوب ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے نصارہ۔ اب نصارہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں۔ تو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ نصرت سے مشتق ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری اللہ فرمایا تو ان کے حوارین نے نحن انصار اللہ کہا، جیسا کہ سورہ صف میں آتا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، نصارہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ان دعوے داروں میں وہ بھی تھے جو ان کے واقعی اصلی دین پر تھے اور ان کے دین میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کا دین بدل دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی معبود ماننے لگے۔ تو قرآن مجید نے ان کو کسی جگہ عیسائی نہیں فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت نہیں کی۔ مشرک ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، قرآن نے ان کے لیے لفظ نصارہ استعمال کیا ہے۔ اب تیسری قوم جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے صابئین۔ تو صابئین کون لوگ ہیں؟ تو یہ صبا یسبعو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ زمانے نزول قرآن میں اس فرقے کا وجود تھا، یعنی جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا تو یہ فرقہ موجود تھا۔ ان لوگوں کا دین کیا تھا اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مجوسیت، یہودیت، نصرانیت کے درمیان تھے، ان کا مستقل کوئی دین نہیں تھا۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابن ابی زناد نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو عراق کے قریب رہتے تھے اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے تھے اور سال بھر میں 30 روزے رکھ لیتے تھے اور یمن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا ہے کہ یہ لوگ موصل کے جزیرے میں رہتے تھے، صرف لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ خلیل کا قول ہے کہ ان کا دین نصارہ سے ملتا جلتا تھا، ان کا قبلہ جنوبی ہوا کی طرف تھا، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ لوگ نہ دین یہودیت پر تھے، نہ نصرانیت پر، نہ مجوسیت پر، اور مشرک بھی نہ تھے، یہ فطرت پر باقی تھے، ان کا کوئی مقرر دین نہ تھا جس کا اتباع کرتے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ صابئین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ تو آج کی تفسیر میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آیت نمبر 63، 64، 65 اور 66 کی تفسیر شیئر کروں گی، جس میں بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا اور پھر ان کا اس سے انحراف کرنا اور یہودیوں کا ہفتے کے دن میں زیادتی کرنا اور ان کو بندر بنا دیے جانے کا ذکر ہے۔ تو میری اگلی ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ تو قرآن کی تفسیر کو سیکھیے، سمجھیے، اور میری اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔